الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ بابا دے بلند ریشی وغیرہ نظرانہ پیش کرنے سے بتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، پیارے دوستوں اور بھائیوں، میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی پاک نورانی مقدس محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہ محفل سجائی ہے میرے پیر بھائی پرویز احمد سعیدی اور ان کے دیگر دوست احباب غلام نبی صاحب اور دیگر حضرات نے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سجائے رکھے. آمین. میرا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے اس پورے علاقے میں بستی میں رب کائنات کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جو لوگ عقیدت، محبت اور اخلاص سے شریک ہوتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی ساتھ حاضر کی. میرے بیٹے سید احسن سعید کاظمی نے بھی اس آیت کے حوالے سے چند باتیں کی. اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے پیارے حبیب آپ کے پاس آ جاتے. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور آپ کے پاس آنے کے بعد رب سے مغفرت مانگتے، سبحان اللہ. رب سے بخشش مانگتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اس کے بعد رسول بھی ان کی سفارش فرماتے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، یعنی جو گناہگار ہیں، جن سے گناہ سرزد ہوئے اغواء شیطان کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اسے ناراض کیا، معصیت کا ارتکاب کیا، تو اب اگر وہ اپنے گناہوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا رب کائنات اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں. سبحان اللہ. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور حضور کے پاس آنے کے بعد پھر رب سے معافی مانگے اور پھر رسول بھی ان کی سفارش کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کی سفارش فرمائے تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ رب کو بے حد توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا پائیں گے. سبحان اللہ. حضرات گرامی، ظاہر ہے کہ گناہ تو انسان سے سرزد ہوتے ہیں. شیطان کھلا دشمن ہے اور ہر وقت انسان کو بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور اغواء شیطان سے لوگوں سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے. لیکن اگر ضمیر مرا نہیں ہے تو آدمی کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے اتنے گناہ کر دیے،
میں نے رب کو ناراض کر لیا، میں اس کے غضب، قہر اور اس کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں، تو پھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، اور ندامت ہوتی ہے تو پھر وہ آہوزاری کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، وہ گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اپنی سر کو زمین پر رکھ کر رگڑتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر رب چاہے تو اس شخص کو معاف فرما دے اپنی رحمت کے صدقے میں، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو اسے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، وہ تو مالک و مختار ہے، وہ نہ چاہے تو وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کو سزا دے۔ تو میرے دوستو، کتنا ہی آدمی زاری کرے، کتنی ہی عاجزی کرے، کتنا ہی گڑ گڑائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے معافی مل جائے، لیکن یہ جو رب نے طریقہ بتایا ہے کہ گناہ گار میرے حبیب کے دربار میں آ جائیں اور پھر مجھ سے معافی مانگیں اور حبیب بھی ان کی سفارش کریں، تو پھر ہو نہیں سکتا میں معاف نہ کروں، ہو نہیں سکتا میں معاف نہ کروں۔ میرے دوستو، اب یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان کیا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث کو تو بعض لوگ، اب ایک ایسا فرقہ بھی آ گیا ہے، پرویزی فرقہ، جو حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی سب کچھ ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی عقل والا حدیث سے انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن پہ ہم عمل کب کریں گے؟ قرآن پہ عمل جب ہی ہوگا جب حدیث ہماری رہنمائی کرے گی۔ آپ نماز کا حکم قرآن میں ہے نہیں ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن 5 وقت نمازوں کا باقاعدہ واضح طور پر ذکر بھی نہیں ہے، واضح طور پر 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ پھر نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، نماز کی کیا کیفیت ہوگی، نماز کی کتنی مختلف نمازوں کی کیا رکعتیں ہوں گی، قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ وضو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اجمالی طور پر قرآن میں ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، قرآن کہتا ہے۔ اب مسح کیسے کریں گے؟ سارا سر کا مسح کر لیں، آدھے کا کر لیں، کیسے کر لیں؟ تو میرے دوست، حضور نے بتایا کہ آدھا سر نہیں، سارا سر نہیں، چوتھائی سر کا مسح کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث کے بغیر تو میرے دوستو قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میں نے یہ آیت آپ کو قرآن کی سنائی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار جو ہیں، وہ اگر یقینی بخشش چاہتے ہیں تو میرے حبیب کے دربار میں آ کے معافی مانگیں اور حبیب سفارش کریں تو میں ضرور معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیوبندی علماء بھی، دوسرے عقیدے کے لوگوں نے بھی اس آیت کے تحت اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت حضور کی دربار میں جانا ضروری ہے سبحان اللہ۔ گناہگاروں کا۔ بے شک۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا، شور مچاتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں اس آیت کے ہوتے ہوئے وہ کیسے کر سکتی ہے قبروں پہ جانا شرک ہے؟ اللہ۔ اس لیے کہ جب سید عالم اس دنیا میں جلوگر تھے تو لوگ جاتے تھے حضور کے بعد، لیکن جب حضور نے پردہ فرما لیا، حضور اپنی مرقد منور میں جلوگر ہو گئے، تو پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا تو اب بھی ہے نا، اور یہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے نا۔ تو اب لوگ کہاں جائیں؟ حضور کے مرقد منور پہ جائیں گے نا، سنہری جالیوں پہ جائیں گے نا۔ تو پھر میرے دوستو آپ بتائیں، حضور کی قبر انور پر اگر جائیں تو یہ تو کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، کیسے ظالم لوگ۔ اور پھر قبروں پہ جانا، کیا حضور قبروں پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے؟ حضور جنت البقیع جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ کوئی کسی عقیدے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کوئی انکار کر سکتا ہے کہ حضور قبروں پہ جاتے تھے؟ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حضور جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔ جنت البقیع میں کوئی پلازے نہیں تھے، کوئی مارکیٹیں نہیں تھی، کوئی بازار نہیں تھے، وہ قبریں تھیں، حضور کے پیاروں کی قبریں تھیں، اور حضور تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور اپنی حیات میں 1 یا 2 دفعہ گئے، نہیں، حضور تسلسل سے جاتے تھے۔ تو قبروں پر جانا تو حضور کی سنت ہے، اور صحابہ کی سنت ہے، اور تابعین کی سنت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے میرے دوستو۔ وہ مجھے مولا کائنات کی حدیث یاد آئی، سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور کی وفات کو 3 دن ہوئے تھے، 3 دن سرکار نے پردہ فرمایا تھا، بڑے غم کا موقع تھا۔
وہ جمال جہاں جس کو دیکھ کے زندگی کا اعتبار ہوتا تھا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صحابہ اہل بیت بڑے غمگین تھے. مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کی قبر انور کے بعد بیٹھے تھے غم اندوں کے اندر. ایک عرابی آیا صحابی تھا دیہاتی دہقان. وہ آیا اور اس کا بھی بہت برا حال تھا. وہ بھی غم سے چور تھا, زار و قطار رو رہا تھا. وہ آیا اور اس نے قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالی اور پھر قبر انور سے لپٹ گیا اور لپٹ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے سنا, جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ نے ہمیں عطا فرمایا, اور اس کے اندر یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے پیارے حبیب آپ کے پاس آ جاتے اور پھر رب سے مغفرت طلب کرتے اور آپ بھی سواری کرتے تو وہ رب کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاتے. تو اس عرابی نے کہا کہ سرکار میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے, لیکن میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں, اب میری رب سے بخشش کرا دیں. یہ میں مولا کائنات کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس عرابی نے یہ آ کے کہا. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں جب اس نے یہ عرض کی بارگاہ رسالت میں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ, قبر انور سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا. سبحان اللہ. اور یہ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا, کئی دفعہ ایسا ہوا. ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو المنصور الصباغ اپنی کتاب الشامل میں فرماتے ہیں کہ عتبہ اپنے وقت کے بڑے کاملین میں سے تھے. عتبہ قبر انور پہ بیٹھے ہیں, ایک عرابی آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول, اے خیر الرسول, آپ پر اللہ تعالیٰ نے ایک سچی کتاب نازل فرمائی جس میں یہ آیت موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, تو میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے, میں بڑا گنہگار ہوں, اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ میری رب سے بخشش کرا دیں. یہ اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر اس نے 2 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ ہستی جو اس زمین کے اندر دفن ہونے والوں میں سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے, اور جس کی خوشبو سے ساری زمین اور ٹیلے مہک گئے ہیں. یہ وہ شعر کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اے وہ ہستی جو زمین کے اندر مدفونین میں سب سے افضل والا ہے اور جس کی خوشبو سے ساری زمین اور ٹیلے مہک گئے ہیں, میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ تشریف فرما ہیں. اس قبر کے اندر عفو و درگزر ہے, جود و سخا ہے, لطف و کرم ہے. یہ شعر پڑھ کر وہ چلا گیا عربی. عتبہ کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی وہیں قبر انور بیٹھے بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جلوگری فرمائی تو میں عتبہ جا کے اس عربی کو کہہ دو تجھے بخش دیا گیا. میرے دوستو قبروں پہ جانا شرک ہے, قبروں پہ جانا شرک ہے. میں حیران ہوتا ہوں میرے دوستو, قبروں پہ جانا تو علماء امت صلحاء ملت کا معمول ہے. اور قبر ہے کیا؟ قبر کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرات النیران. قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو مومن کی قبر تو جنت کا باغ ہے اور کافر اور مشرک کی قبر وہ جہنم کا گڑھا ہے. تو ہم جب کسی اللہ کے بندے کی قبر پہ جاتے ہیں ہم تو جنت میں جاتے ہیں, ہم تو جنت میں جاتے ہیں. اور میرے دوستو جنت میں جاتے ہیں اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ خواہش کرتے ہیں, خاص طور پہ مدینہ شریف میری حاضری ہوتی رہتی ہے, اگر میری سیاہکاریوں کے باوجود بھی شیخ کریم کے صدقے میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں کئی دوست وہاں رہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اس لیے کہ بقی میں جگہ مل جائے, بقی میں تدفین ہو جائے, جنت البقی میں. تو لوگ ان مبارک مقدس جگہوں پر اپنی تدفین چاہتے ہیں. لوگ خواہشات بھی کرتے ہیں کہ کاش جنت البقی میں جگہ مل جائے, کاش جنت المعلی میں مکے میں جائے اس میں جگہ مل جائے, کاش نجف اشرف میں جگہ مل جائے, کاش بغداد میں جگہ مل جائے, کاش سرہند میں جگہ مل جائے, کاش اجمیر میں جگہ مل جائے. لوگ تمنا کرتے ہیں. میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جو کلیم اللہ ہیں,
جو بڑی جلالت اور وجاہت والے اللہ کے رسول ہیں، ان کی خواہش بھی دیکھ لیں۔ وفات کے وقت حضرت موسیٰ کے پاس حضرت اسرائیل آئے تھے نا، مشہور واقعہ ہے، میں تو بے علم آدمیوں کو نئی بات بتا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس اسرائیل آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیسے آئے؟ عرض کیجیے قبضے روح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ تو جلالی بزرگ تھے، تھپڑ مارا، آنکھ باہر آ گئی، حضرت اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی۔ اب حضرت اسرائیل نے یہ نہیں سوچا کہ رب کا حکم تھا، میں رب کے حکم سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ تو موسیٰ یہ کام کرنا ہے تو میں ان کی روح تو قبض کر کے جاؤں گا، ان کو پکڑ کے میں روح تو قبض کر لوں۔ اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہوئی، یہ جرت نہیں ہوئی۔ اسرائیل اسی حال میں واپس چلے گئے رب کی بارگاہ میں، اور جا کے عرض کی بار الہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، حضور اے رب کائنات، آج تو نے مجھے اس بندے کے بعد بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ میرا یہ حال ہو گیا، میری آنکھ کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہیں موسیٰ کی مجال، اسرائیل تم میرے حکم سے گئے تھے، تم میرے حکم سے کیسے گئے تھے؟ موسیٰ کی مجال کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، جاؤ موسیٰ سے کہو فوراً قبضے روح کے لیے تیار ہو جائے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسرائیل کی آنکھ لوٹا دی، حضرت اسرائیل کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور فرمایا جاؤ جنت سے ایک بیل لے جاؤ اور اب میرے کلیم کی بارگاہ پیش کرو، اور ان سے کہو کہ اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بیل کی پشت پہ اگر آپ یہ ہاتھ رکھیں تو ہزاروں بال آ جاتے ہیں نیچے۔ تو چنانچہ حضرت اسرائیل جنت سے بیل لیا اور پھر بارگاہ کلیمی میں حاضر۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا پھر آ گیا؟ عرض کی کہ حضور رب کائنات نے یہ بیل آپ کی خدمت بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اس کی پشت پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اسرائیل تم یہ سمجھتے ہمیں یہ دنیا کی زندگی کی حرص ہے؟ ہم تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بارگاہ کلیمی ہے، بارگاہ کلیمی کا کوئی ادب احترام ہے، کچھ قواعد اور ضوابط ہیں۔ بغیر اجازت کے تم آ گئے، تم نے اجازت نہیں مانگی، اور یہ تو بارگاہ کلیمی ہے، بھی بارگاہ حبیب میں بھی تو جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں تو صرف ادب سکھانا مقصود تھا، ورنہ ہم راضی ہیں۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گیا قبض روح کے لیے، لیکن رب کی بارگاہ میں ایک گزارش عرض کی بار الہ یہاں میں اس وقت جہاں ہوں یہاں مجھے موت نہ آئے۔ رب نے کہا پھر کہاں ہے؟ عرض کی کہ بیت المقدس کے قریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تیرے محبوبوں کے ڈیرے ہیں، میرا بھی ڈیرا وہیں لگے، میرا ڈیرا بھی وہیں لگے۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میری قبر اللہ کے محبوبوں کی قبروں کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کے محبوبوں کی قبریں جو ہے نا، یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، یہاں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، یہاں رب کائنات کی رحمتوں نعمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بڑے نیک والے بزرگ تھے اپنے وقت کے، ولی کامل، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مریدین ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک مرید نے سوال کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ لوگ عجیب عجیب خواہشات کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش ہمیں جنت البقیع میں جگہ مل جائے، کاش جنت المعلیٰ میں مل جائے، کاش نجف اشرف میں مل جائے، کاش کربلا محلہ میں مل جائے، کاش سرہند میں بغداد میں مل جائے۔ تو حضور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ جو اعمال ہوں گے قبر میں اس کے مطابق معاملہ ہوگا، تو جگہ کے بدلنے سے عمل تو نہیں بدلتا۔ تو یہ خواہش کی خواہش۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا میں کچھ دیر بعد تمہیں جواب دوں گا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں جواب نہیں آتا تھا وہ سوچ سمجھ کے دیتے، نہیں، اصل بات ہے ایک جواب ہوتا ہے لفظی اور ایک جواب ہوتا ہے مشاہداتی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ میں اسے مشاہداتی جواب دوں۔ تو 2-3 مہینے گزرے، موسم بدلا، گرمی کا زمانہ آ گیا۔ گرمی کا زمانہ آیا تو پھر وہ پیر صاحب بیٹھے تھے، ان کے مرید ان کے ارد گرد تھے، اور خادم پنکھا جل رہا تھا، گرمی کا زمانہ تھا۔ تو وہ مرید بھی سامنے انہیں نظر آیا، اسے بلایا، فرمایا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کچھ مہینے پہلے۔ ہاں حضور میں نے کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ حضور میں نے یہی عرض کیا تھا کہ لوگ خواہش کرتے ہیں کاش جنت البقیع میں تدفین ہو جائے، کاش جنت المعلیٰ میں ہو جائے، نجف اشرف میں ہو جائے، بغداد میں سرہند میں ہو جائے۔ حضور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو عمل ہوں گے قبر میں معاملہ اس کے مطابق ہوگا۔
تو جگہ کے بدلنے سے عمل تو بدلتے نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ جو میرا مرید کھڑا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ پنکھا چل رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ پنکھا کسے چل رہا ہے؟ آپ کو چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا صرف مجھے آ رہی ہے کسی اور کو بھی آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی جھل تو پنکھا آپ کو رہا ہے لیکن آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں ان سب کو ہوا آ رہی ہے. آپ نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے، یہی تیرے سوال کا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے محبوبوں کی جو قبریں ہوتی ہیں یہ جنت کے باغ ہوتے ہیں، یہاں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، رب کائنات کی رحمت اور نعمتوں برکتوں کی بارش ہوتی ہے. تو بارش تو ان محبوبوں پر ہوتی ہے نا، لیکن جو اڑاس پڑوس میں ہوتے ہیں چھینٹیں ان پہ بھی پڑ جاتی ہیں. سبحان اللہ. چھینٹیں ان پہ بھی پڑ جاتی ہیں، ان کا بھی کام بن جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ اللہ کے محبوبوں کی قبروں پہ جانا یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کا معمول، تابعین کا، تبع تابعین کا معمول، صلح ملت اور علماء امت کا معمول ہے. یہ قبروں پہ جانا شرک، یہ انتہائی گمراہ عقیدہ ہے. ہم قبروں پہ اگر جاتے ہیں تو کوئی انہیں پوجنے کے لیے نہیں جاتے. یہ ایک آیت ان کو ایک حدیث انہیں مل گئی ہے کہ حضور نے قبروں پہ جانے سے روکا تھا. یہ صحیح ہے کہ حضور نے ابتدائی اسلام میں قبروں پہ جانے سے روکا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، سارے مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے. تو حضور کو یہ گمان ہوا کہ یہ کہیں قبروں پہ جائیں گے تو وہاں بھی کہیں یہ اس طرح کی حرکتیں نہ شروع کر دیں، پوجا نہ شروع کر دیں. تو حضور نے ان کو قبروں پہ جانے سے ابتدا میں روکا تھا. لیکن جب سید عالم نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا اور توحید و رسالت کے عقیدے کو مضبوطی حاصل ہو گئی تو پھر حضور کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ بھٹکیں گے نہیں، اب یہ قبروں کو پوجیں گے نہیں. تو حضور نے خود فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، اللہ فزوروہا، خبردار ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، اب قبر پہ جائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہاں علماء موجود ہیں. میرے دوستو کوئی مائی کا لال اس حدیث میں کوئی سقم نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ضعیف ہے، اس میں یہ بات ہے، اس کے راوی میں یہ نقص ہے. بالکل ٹکسالی حدیث ہے. حضور نے میں اللہ فزوروہا، کان کھول کر سن لو، قبروں پہ جایا کرو. میرے دوستو الحمدللہ ہمارا عقیدہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. اور ساری دنیا میں آپ جہاں جائیں میرے دوستو، آپ مصر میں جائیں، آپ اردن میں جائیں، آپ ترکی میں جائیں، لبنان میں جائیں، شام میں جائیں، عراق میں جائیں، انڈونیشیا میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، پاکستان ہندوستان کی تو بات ہی نہیں ہے. ہر جگہ آپ کو مزارات ملیں گے، ہر جگہ مزارات، سوائے سعودی عرب کی. یہ سعودی عرب نے ایک فساد کیا ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب نے یہ اتنا ظلم کیا کہ قبروں کو مسمار کر دیا. اور وہ قبریں جن سے بڑھ کر کوئی قبریں تھیں نہیں، ساری دنیا نے شور مچایا تھا، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی وہ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. اب اتا ترک میرے دوستوں، وہ ترکی میں جب انقلاب لایا، بے دین تھا، اسلام کا دشمن تھا. اتا ترک ماڈرنزم چاہتا تھا، اس نے سارے مدارس ختم کر دیے، دین کی تبلیغ پر، تعلیم پر پابندی لگا دی، عورتوں کا حجاب اور پردہ ختم کر دیا، لوگوں کا لباس پینٹ شرٹ کر دی کہ کوئی بغیر پینٹ کے لباس پہن نہیں سکتا. یہاں تو اب بھی ترکی کے اندر بیچارے بوڑھے لوگ وہ پینٹ کی شکل کے پاجامے لیتے ہیں، ان میں لیفے باندھے ہوتے ہیں ان کے، ان کی مجبوری ہے ان کی. تو وہ اتا ترک جس نے اتنا ظلم کیا کہ عورتوں کا پردہ ختم کر دیا، مدارس بند کر دیے، اس نے بھی قبروں کو نہیں چھیڑا، قبریں اسی طرح قائم رہیں. یہ نیتی جو ہیں انہوں نے وہ ظلم کیا ہے کہ قبریں تک نہیں چھوڑی. تو میرے دوستو آپ جہاں جائیں مزارات اسی طرح موجود ہیں. ترکی میں تو ترکی نہیں گیا، میرا بیٹا گیا، کہتا ترکی میں اسی طرح مزارات ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ حاضری ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری کے مزار پر حاضری ہوئی، اور لوگ جوق در جوق جاتے ہیں، جوق در جوق جاتے ہیں، کوئی نہیں روکتا. شام میں خود گیا ہوں، عراق میں ابھی مارچ میں گیا ہوں، اتنی زیارتیں اور اتنا ہجوم لوگوں کا. میرے دوست کوئی نہیں کہتا شرک ہے، کہتا ہے شرک ہے، کوئی نہیں کہتا. اپنی عقیدت اور محبت کا سب ادار کر رہے ہیں. اور بغداد کے اندر اللہ اکبر اتنی ہستیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. بغداد شریف کے اندر حضور غوث پاک بغداد شریف میں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ بغداد شریف میں، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت امام غزالی، حضرت ابراہیم خواص اور حضور غوث پاک کے مشائخ، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی، حضرت معروف کرخی، حضرت حبیب اعظمی، یہ سب بغداد کے اندر ہیں. حضرت ابراہیم خواص، حضرت ذنون مصری، اور اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون،
یہ سب اور بغداد سے 24-25 کلومیٹر کاظمیہ، ہمارے جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم، اور پھر نجف اشرف مولائے کائنات، اور کربلائے مولا حضرت امام حسین، حضرت امام حضرت عباس علمدار، اور پھر دیگر جگہ مقامات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی۔ میرے دوستو ایسی مزارات ایمان تازہ ہوتا ہے وہاں جاتا، اور وہاں عقیدت اور محبت کے اظہار میں کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں روکتا۔ یہاں اب تو صورتحال مدینہ شریف میں یہ صورت ہے کہ میں ابھی مارچ میں عمرہ بھی میں نے کیا، یہ بچہ بھی میرے ساتھ تھا۔ وہاں اب جو ترکی حرم ہے اس میں بیٹھنے نہیں دیتے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، بالکل خالی کرا رہی ہے ترکی حرم۔ وہ صرف گزرگاہ ہے، گزرگاہ ہے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے جاؤ، چلے جاؤ، اور وہاں سلام کے لیے رکتے نہیں، اجازت نہیں ہے رکنے کی۔ میرا بیٹا یہ ہے، جوان بچہ ہے، یہ وہاں کھڑا ہو گیا۔ ہم تو وہاں مواضع شریف پر جب جاتے ہیں تو میں تو ہاتھ بھی نہیں باندھتا، اس لیے کہ انہیں اعتراض ہوتا ہے نا جی، حضور دلوں کا حال جانتے ہیں، حضور دلوں کا حال جانتے ہیں، تو ہم تو ایسے ہی کھڑے ہو کے بارگاہ رسالت میں سلام اور معروض کر دیتے ہیں۔ یہ بچہ کھڑا تھا، سلام پیش کر رہا تھا، کوئی اس نے ایسی غیر شرعی حرکت نہیں کی تھی، لیکن انہیں تکلیف تھی کہ اتنی دیر سے کیوں کھڑا ہے، تو وہ شرطہ آیا، اس نے اس کو ہٹایا، یہ جم کے کھڑا رہا، اسے دعا دے گئے۔ وہ 4-5 شرطوں کو لے کر آیا، اسے پکڑ کے لے گئے کہ جی یہ گرفتار ہے، یہ گرفتار ہے، اب یہ جیل جائے گا۔ لوگوں نے کہا اس نے کیا ظلم کیا، اس نے کیا کیا جو جیل جائے گا؟ کہ نہیں جی بس یہ یہاں کیوں تجھے کھڑا رہا۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے منت طلب کر لی، اسے رہائی دلائی، ورنہ یہ جیل جا رہا تھا۔ یہ ظلم ہے وہاں۔ کتنے غریب لوگ روپیہ 2 روپے 5 10 روپے جمع کر کے زندگی کی پونجی اکٹھی کر کے جاتے ہیں اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں کہ اپنے دکھڑے پیش کریں گے، سرکار سے عرض حال کریں گے، سرکار کا کرم ہو جائے گا۔ وہاں یہ سلام نہیں کرنے دیتے، کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ کتنے ظالم ہیں یہ۔ لیکن ریالوں کی بھرمار کے باوجود پوری دنیا میں کھربوں ریال یہ خرچ کرتے ہیں، اور اب تو سعودی شہزادے نے بھی اقرار کیا ہے نا کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم نے وہابیت کو پھیلایا ہے، لیکن عقیدہ ریالوں کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ میرے دوستو اگر بدلنا ہوتا تو پھر کہیں قبریں نہ ہوتی، سب جگہ قبریں ہیں سوائے سعودی عرب کی۔ تو میرے دوستو عقیدہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارا ہی حق ہے، ہمارا ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے، تو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت آمین، تاکہ سرکار کی محبت کا چراغ لے کر قبر میں جائیں اور اس چراغ کے نور سے ہماری قبر منور ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا